بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے مسلمانوں کو دھمکی دی ہے کہ کھلی جگہوں پر نماز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے ہندوؤں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کھلی جگہوں پر نماز ادا کرنے نہیں دی جائے گی۔ مسلمانوں کو جن کھلے مقامات پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ ہریانہ کے شہر گڑگاؤں میں مسلسل تیسرے جمعے کو بھی مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی۔ مسلمانوں کی نماز کی جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ گزشتہ جمعے ہندوؤں نے نماز کی جگہ پر گوبر پھینک دیا تھا۔ مسلمانوں کو جن کھلے میدانوں یا جگہوں پر نماز ادا کرنے کی سرکاری طور پر اجازت دی گئی تھی وہ تمام اجازت نامے بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں پاکستانی اداکار شان نے وزیر اعظم عمران خان سے بھارتی فلمیں ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ مہربانی کر کے پاکستان کی ثقافتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ پاکستان میں بھارت کی کوئی بھی فلم ریلیز نہ کی جائے۔ جیسا کہ بھارت نے پاکستانی گلوکاروں، آرٹسٹوں، فلم اور موسیقی سمیت تمام پاکستانی مواد پر اپنے ملک میں پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ احترام اور مساوات کسی بھی تجارت میں ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ترکی کی حکومت آن لائن جعلی خبریں اور معلومات پھیلانے کے لیے قانون لا رہی ہے، لیکن تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے آزادی اظہار پر پابندی لگے گی۔ طیب اردوان نے کہا کہ جب سوشل میڈیا منظر عام پر آیا تو اسے آزادی کی علامت سمجھا گیا، لیکن اب یہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں، خاص طور پر کمزور لوگوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کیے بغیر جھوٹ اور غلط معلومات سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ درست معلومات حاصل کر سکیں۔ ترکی نے گزشتہ برس ایک قانون منظور کیا تھا جس کے مطابق جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 10 لاکھ صارفین ہیں اسے اپنا قانونی نمائندہ مقرر کرنا ہوگا اور اپنا ڈیٹا ترکی میں سٹور کرنا ہوگا۔ فیس بک، ٹوئٹر اور یوٹیوب نے اس وقت ترکی میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ نئے قانون کے تحت جعلی خبریں پھیلانا جرم تصور ہوگا جس کی سزا 5 برس تک قید ہو سکتی ہے۔ ترکی کی بڑی میڈیا کمپنیاں حکومت کے کنٹرول میں ہے اور سوشل میڈیا ہی لوگوں کی آواز ہے۔ فریڈم ہاؤس کی ستمبر میں شائع ہونے والی رپورٹ میں ترکی کو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے آزاد نہیں ہے کا درجہ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کو بتا دیا ہے کہ اگر یوکرائن پر حملہ کیا گیا تو روس کو اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی اور تباہ کن معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے صدر نے کہا کہ روس کے حملے کی صورت میں یوکرائن میں امریکی زمین افواج بھیجنا کبھی زیر غور نہیں رہا، تاہم امریکہ اور نیٹو کو مشرقی یورپ کے ملکوں کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے آرمی بھیجنا ہوگی۔ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے روسی صدر سے 2 گھنٹے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ روسی صدر پر واضح کر چکے ہیں کہ یوکرائن پر حملے کی صورت میں روس کی دنیا میں شناخت تبدیل ہو جائے گی۔ دنیا کی 7 دولت مند جمہوریتوں کے گروپ یعنی G7 نے بھی روس کو اسی طرح کا ایک پیغام بھیجا ہے اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت پر میز پر آئے۔ یوکرائن نے الزام لگایا ہے کہ روس اس کی سرحدوں پر ہزاروں کی تعداد میں فوجی اہلکاروں کو اکٹھا کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ روس نے یوکرائن پر حملے کی منصوبہ بندی کی تردید کرتے ہوئے یوکرائن اور امریکہ پر عدم استحکام لانے والے رویے کا الزام لگایا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کو اپنے تحفظ کی ضمانت درکار ہے۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 820 ملین بچوں کو اسکول میں ہاتھ دھونے کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، جس سے انہیں کورونا اور دیگر منتقل ہونے والی بیماریوں کا خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسکولوں سمیت تمام تربیتی اداروں میں انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت خدمات تک رسائی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا نے تعلیم میں اب تک کی سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کی ہے اور اس کے باعث 190 سے زیادہ ممالک میں تقریباً 1.60 ارب طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ سال عالمی سطح پر 43% اسکولوں میں صابن اور پانی سے بنیادی ہاتھ دھونے تک رسائی کا فقدان تھا۔ دنیا بھر میں تقریباً 818 ملین بچے جن کے لیے اسکولوں میں ہاتھ دھونے کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ پاکستان میں سستی بجلی فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ بجلی تیل سے پیدا کی جائے گی۔ سینئر ملکی صحافی اور تجزیہ کار سمیع ابراہیم نے اس حوالے سے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ پاکستان میں باقی ایشیائی ممالک کی نسبت بجلی 40% مہنگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان معاہدوں پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ اب جو ان کو ادائیگیاں کرنی تھی وہ نہیں کی جائیں گی، جس کی وجہ سے آئی پی پیز جو تیل سے بجلی بناتے ہیں ان کی لاگت کم ہو جائے گی اور اس سے پاکستان میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ فاسٹ فوڈز کھانے کے وہ نقصانات جو آپ نہیں جانتے۔ فاسٹ فوڈ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اس کے نقصانات کے پیش نظر لاس اینجلس میں فاسٹ فوڈز کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ فاسٹ فوڈ کے منفی اثرات میں یادداشت کی کمزوری اور عمر کی کمی بھی شامل ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے فاسٹ فوڈز کی بجائے زیادہ جگہ تازہ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کو دیں۔ دودھ اور دیگر غذائیت سے بھرپور اشیاء کو سافٹ ڈرنکس کے متبادل کے طور پر منتخب کریں۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال آپ کے جسم کو موٹا بناتا ہے اور فاسٹ فوڈ بدن میں چربی جمع کرنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ بدن میں چربی کے اضافے سے انسانی جسم موٹا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خون بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کی شکایت درپیش ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈز کے زیادہ استعمال سے بچوں کی ذہنی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ میں آئرن کی کمی کے باعث دماغ کے مخصوص حصوں کی نشو و نما سست پڑ جاتی ہے، جس سے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے امراض قلب، دماغی انتشار، ذیابیطس یعنی شوگر، کینسر اور موٹاپے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ انسانی جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ شروع میں اس کے استعمال سے کوئی بظاہر نقصان نظر نہیں آتا، پر یہ انسان کے اندر چربی کا اضافہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال طالب علموں کے لیے زہر ہے، کیونکہ اس کا استعمال ذہن کو سن کر دیتا ہے اور انسان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی فطرت بدل جاتی ہے اور اکثر وہ انسان چڑچڑا اور غصے میں رہتا ہے۔ چینی اسمارٹ فون ساز کمپنی شامی نے ایسی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ہے جس کے ذریعے صارفین بغیر تار کے اپنے موبائل فونز ریچارج کر سکیں گے۔ اس نئی چارجنگ ٹیکنالوجی کو می ایئر چارج کا نام دیا گیا ہے، جس کے ذریعے موبائل فونز وائی فائی کی طرح فاصلے سے ہی چارج ہو سکیں گے۔ شامی کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں پہلی بار موبائل فون چارجنگ کو 100% وائرلیس بنانے جا رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چارجنگ 5 میٹر کے فاصلے تک بغیر کسی تار کے ممکن ہو سکے گی۔ امریکہ میں ایک خاتون نے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے شوہر کو طلاق دے دی۔ ان دونوں کی شادی کو 33 سال گزر چکے تھے، تاہم اب جا کر اس خاتون نے اس سے علیحدگی اختیار کی۔ خاتون نے مقدمے میں عدالت میں بتایا کہ چارلس بہت زیادہ کام کرتا ہے اور کئی دفعہ چھٹیوں پر بھی گھر نہیں آتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔